میلی انہیں دی صحت و سلامتی آمد کیتے بآواز بلند سلوات نعرہ تکبیر مالک کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہم جزاک اللہ صحیح اللہ تعالیٰ تو عبادت شمار فرماوے او جیرا ثواب تو کو دیمنا ہائی میں بھول گیا چلو میں کہ شرط شرم کہنی ثواب سمجھ کے سارے ڈوڈو کو ڈگا تھے آؤ بسم اللہ آؤ ایک بیٹی باں پکڑیں دے آؤ ٹوڑو شب جلدی 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 میں دعا کریں نہ ہونا جتنی قدم ٹور کے آندے پہ وے اللہ اتنے تھوڑے گناہ معاف فرماوے اللہ تعالیٰ کو اتنے نیکیاں عطا فرماوے جو حاجات گھن کیا پہ حق کے شہداء کربلا اللہ سارے دے حاجات پورے فرماوے جی اے موبائل ملے پنڈالی چو میرے ہاتھ چھے پیا تے لہذا انعام دے مردی لوڑ کہنی اپنا موبائل گھن گن سو گھننے وہ جیندہ ہوئے بھائی کہ بلہ محتم دی صحت و سلام دی آمد کیتے بآواز بلند سلوات 6 بجے 10 منٹ اذان بنتی تو 6 بجے بس کر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صلوات الله صلى الله عليه وسلم اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ نماز مغرب کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے بتایا گیا ہے کہ 6 بجے اختتام کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی 35 منٹ ٹائم ہے آپ حضرات محبت فرمائیں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین آپ تک پہنچ سکیں خداوند عالم نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے ایک ہے اولاد کی محبت والدین کے ساتھ ایک والدین کی محبت ہے اولاد کے ساتھ یہ جو والدین کی اولاد کے ساتھ ہے نا محبت ان کا خیال رکھنا یہ ایک فطری امر ہے اولاد جو والدین کا خیال رکھتے ہیں یہ شریعت انہیں حکم دیتی ہے کہ آپ اپنے والدین کا خیال رکھو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو عموماً اہمیت نہیں دی جاتی باہر سے کہیں سے آ رہے ہیں نا ہو سکتا ہے کہ گھر میں آپ کے والدین بھی ہوں اور آپ کے بچے بھی ہوں
یہ بھی ہو سکتا ہے والدین کا گھر علیحدہ ہو اور آپ کے بچوں کا گھر علیحدہ ہو، آپ کہیں دور سے آ رہے ہیں، والدین بھی انتظار میں ہیں، آپ کے بچے بھی انتظار میں ہیں۔ کبھی توجہ کرنا، بچے باپ کی انتظار بھی کرتے ہیں، کچھ خواہشیں بھی رکھتے ہیں۔ والدین وہ ہیں کہ جن کی ایک ہی خواہش ہے، میرا اللہ میرا بچہ خیریت سے گھر پہنچ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ جب گھر میں آئے ہیں نا، اگر والدین کے پاس نہیں جاتا اور چلا جاتا ہے کن کے پاس؟ اپنے بچوں کے پاس، والدین کے دل پہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے اور سوچتے ہیں کہ جن کی پرورش کی، جن کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، جن کے لیے اتنے دکھ اٹھائے، پالا، جوان ہوا، آج یہ حالت ہے، آتا ہے تو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، کوشش یہ کیجیے جب بھی دور سے آئے نا تو پہلے والدین کی خدمت میں جائیے، بعد میں اپنے بچوں کے پاس جائیے، اور اگر کہیں جا بھی رہے ہیں تو پہلے کیا کیجیے؟ اپنے والدین کے پاس آئیے، ان سے اجازت لیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ ہمارے مکتب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مرحوم شیخ انصاری۔ اس وقت بھی جو ہماری علمی درسگاہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ عالم دین ہیں، جب حوضے میں تشریف لے آئے، ان کی جوانی تھی، اور اس زمانے کے جو بہت بڑے عالم درس دے رہے تھے، انہوں نے نیچے سے بیٹھ کے کہا یہ بات یوں نہیں ہے، اس طرح ہے۔ ان کے دلائل اتنے مضبوط تھے کہ اس بزرگ عالم دین نے کہا جس طرح یہ جوان کہتا ہے بات اسی طرح ہے، اور فرمانا پھر مرحوم شیخ انصاری جن کی جوانی ہے، بزرگ عالم دین سے کہا نہیں، جو آپ کہہ رہے تھے وہی ٹھیک ہے۔ پھر اس پہ دلائل دیے، وہ سن رہے تھے، پھر کہا نہیں، اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات زیادہ، یہ صحیح ہے، پھر اس پہ دلائل دیے۔ بزرگ عالم دین اپنی مسند کو چھوڑ کے کہنے لگے، جوان اس مسند پہ تو آ کے بیٹھ۔ مرحوم شیخ انصاری بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، جب گھر سے جاتے تو پہلے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، ماں کی دعائیں لیتے، اور اس کے بعد جاتے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے ہر جگہ پر بعض چیزیں مختلف ہیں، جو زائرین جانتے ہیں ایران عراق میں وہاں حمام کا ایک سسٹم ہوتا تھا، جو پرانے زائرین ہیں آج تھوڑا ان کا نظام بدلا ہوا ہے، پہلے باقاعدہ حمام ہوتے تھے۔ مرحوم شیخ انصاری اپنی والدہ کو لے کے جاتے، اٹھا کے، ضعیف تھی، اور جو خادمہ تھی ظاہر وہ اجرت لیتی تھیں اور جا کے انہیں دیتے، اور وہ انہیں نہلاتی اور پھر اٹھا کے لے آتے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہ بہت گریہ کر رہے تھے۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہمارے فقیہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور ابھی یہ بلند آواز میں کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ مرحوم شیخ انصاری نے کہا، ہاں ایک تو وہ دکھ ہے جو ہر بیٹے کو ماں کی وفات پہ ہوتا ہے، لیکن مجھے تو وہ دکھ جو رلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اتنی بڑی خدمت سے محروم ہو چکا ہوں۔ جب میری ماں دنیا میں نہیں رہی تو میں اس خدمت سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، والدین کا دل بہت نرم ہوتا ہے،
بہت نرم ہوتا ہے دل۔ والدین کا اس حوالے سے بھی خیال رکھیے، زندہ ہے نا، چلے جائیے ان کے پاؤں دبائیے۔ روایات میں یوں ہے، والدین کو کہنا نہ پڑے، تم خود خیال رکھو صبح کو ان کی کیا ضرورت ہے، شام کو ان کی کیا ضرورت ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خود دیکھو ان کے لیے ضرورتیں کس حوالے سے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا اور میں نے ایک واقعہ سنا، حاجی صاحب مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس علاقے کے جو امام جمعہ تھے، ان کے سامنے ایک بزرگ نے آ کے اپنا یہ درد دل بیان کیا۔ ظاہر بڑھاپا ہے، بینائی کم ہو رہی تھی، یہاں تک کہ بینائی ختم ہو گئی، تھوڑا سا خرچہ کرنا تھا اور اس خرچے کے نتیجے میں ڈاکٹر آپریشن کرتا اور اللہ اس کی بینائی کو لوٹا دے، اتنا سا تھا۔ باپ کئی دفعہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے مجھے بہت مشکل ہوتی ہے، تھوڑا سا خرچ کر دو اور میرا علاج کروا دو۔ بیٹا ٹالتا رہا۔ عجیب ہے، ایک دن بیٹے نے بگڑ کے باپ سے کہا آپ نے کون سی اخبار پڑھنی ہوتی ہے جو روز مجھے کہتے ہو کہ میں آپ کی آنکھوں کا آپریشن کرواؤں؟ اور فرما رہے ہیں جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں غنیمت جانیے، ایک بہت بڑا موقع ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اتنے بڑے عالم اس بات پہ آنسو بہا رہے ہیں کہ اب میں جو خدمت کر کے ماں کی دعائیں لیتا تھا اور جو اللہ سے اجر پاتا تھا، اب تو میرے پاس وہ اجر نہیں رہا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ والدین کا بہت خیال رکھیے۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہوں نا اور بڑے بڑے اس کے تعلقات ہوں، بہت زیادہ اس کا سب وسوخ ہو اور اسے بڑا ناز ہو کہ میری یہ مشکل بن گئی تو کروڑوں روپے کس لیے ہیں، میری یہ مشکل بن گئی تو میرے تعلقات کس کے لیے ہیں، یاد رکھنا جو طاقت اللہ نے ماں باپ کی دعا میں رکھی ہے نہ تیرے کروڑوں روپے میں رکھی ہے نہ تیرے تعلقات میں رکھی ہے۔ بہرحال ایک گزارش ہے، تبرک اور نیاز دوران مجلس یا تو پہلے دے دیا جائے یا آخر میں دے دیا جائے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں گفتگو کیسے کروں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا دیکھیے وقت نہیں ہے، چونکہ حاجی صاحب نے بتایا کہ 6 بجے مجلس کا اختتام کرنا ہے۔ کل ہمارے پاس 35 منٹ تھے، کچھ منٹ گزر گئے، آپ کی توجہ ہو تو کچھ اور مطالب آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے نا، جب تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ظاہر ہے بچپنا اور بڑھاپا کچھ چیزوں میں مشترک ہوتا ہے، بچپنے کی عادتیں اور بڑھاپے کی عادتیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض گھروں میں یہ باقاعدہ لوگ بتاتے ہیں، اپنا درد دل بتاتے ہیں، جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔
بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے جنہوں نے محنتیں کی، دکھ اٹھائے، اولاد کو پڑھایا، ان کی شادیاں کی، ان کے روزگار کے لیے کوشش کی، یہ بوڑھے ہو گئے، اب بیٹے نے گھر میں اچھا فرش لگوا لیا، گھر میں موجود ہے بہو، اب وہی بوڑھا بڑھاپے میں اس کی بلغم اگر باہر آ گئی تو اب گھر والے بگڑ گئے، کہا ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، اور بیٹا بھی اس وقت اپنی آنکھیں چرا لیتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے تجھے اس منزل تک پہنچایا کس نے؟ نہیں، کبھی بھی والدین کو نظر انداز نہ کیجیے، یہ مسائل ہونے ہیں، تبھی تو خدا کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، مولا نے فرمایا اگر اف سے کم تر کوئی جسارت ہوتی تو اس سے بھی منع کر دیا جاتا، یہ سب سے کیا ہے، یہ کم تر ہے۔ والدین کے حقوق کس کس حوالے سے ہیں جو روایات ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا ای الاعمال افضل، ذرا اتنا تو بتائیے زیادہ فضیلت رکھنے والے کون کون سے عمل ہیں جن کی فضیلت کیا ہے، زیادہ ہے؟ قال الصلاۃ لوقتها، فرمایا جیسے نماز کا وقت ہو جائے اول وقت نماز کو ادا کرنا یہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں قضا تو نہیں ہو رہی، مثلاً آج کل زوال آفتاب فرض کرو 12:30 بجے ہو رہا ہے تو بندہ کہے نہیں 2 بجے پڑھ لوں گا، 3 بجے پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے ہوگی تو ادا، قضا تو نہیں ہوگی۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ تو اگر صاحب فضیلت بننا چاہتا ہے تو سارے کام چھوڑ کے اول وقت نماز کو آ، یہ فضیلت ہے۔ دوسری بات کون سی؟ فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَيْن، نیک اعمال میں سے دوسرا جو افضل ترین عمل ہے وہ اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں دوستوں کے لیے ان کو چائے پلانے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، دوستوں کو اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلانے کے لیے پیسے ہیں، ان کو ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن عجیب ہے نہیں خرچ کرنا تو ماں باپ پر، نہیں وقت دینا تو ماں باپ کو نہیں۔ وہ جو دوست ہیں رب جانے تیرے مخلص بھی ہیں یا نہیں ہیں، تیرے والدین تو وہ ہیں، تو نکلتا ہے تو کہتے ہیں میرا اللہ میرا بیٹا تیری امان ہے، تو میرے بچے کی حفاظت کرنا، پروردگارہ میرے بچے کی فلاں مشکل کو حل کر، میرے بچے کے فلاں مسئلے کو۔ وہ جو والدین ہوتے ہیں نا دل سے نکلتی ہیں دعائیں۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز والجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیہ حیتین و میتین، کس چیز نے تمہیں منع کر دیا ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کیوں نہیں کرتے، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ دنیا سے کیا ہیں، جا چکے ہیں۔ زندہ ہیں تو نیک برتاؤ کسی اور شکل میں ہے، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر نیک برتاؤ کیا ہے، وہ کسی اور شکل میں ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا جب ایک شخص نے پوچھا کہ مولا کیا کریں، فرمایا یصلی عنہما، ان کی طرف سے تم نماز ادا کرو۔ دیکھیے ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کلخانی ہو نا
ہمارے عموماً جو زیادہ کام ہوتے ہیں وہ مستحبات میں سے ہوتے ہیں جی، مرنے والے کے واجبات کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ اس کے ذمہ نمازیں کتنی تھیں، انہیں ادا کرنا ہے، وہ مستطیع تھا، حج اس پہ واجب ہوا، اس نے ادا کیا یا نہ کیا۔ زکوٰۃ کے معاملات امام نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اس کی طرف سے نماز پڑھیں۔ وَيَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا، اولاد اپنے والدین کی نیابت میں صدقہ راہ خدا میں دے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ان کی طرف سے حج ادا کرے۔ وَيَصُومَ عَنْهُمَا، اور ان کی طرف سے روزہ رکھے۔ چلے گئے ہیں نا، روایات میں ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک بیٹا اولاد ایسی ہے جو زندگی میں والدین کی بڑی فرما بردار تھی، لیکن والدین کے مرنے کے بعد انہوں نے بھلا دیا۔ اب خدا کہتے ہیں اس کے نام اعمال میں لکھ دو، یہ آگ ہو گیا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو والدین کی زندگی میں آگ تھے، لیکن والدین کے مرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلیں اور والدین کے لیے انہوں نے ان کے واجبات کو ادا کیا۔ اب خدا کا حکم ہوتا ہے آگ تھا نا، اب لکھ دو یہ فرما بردار بن چکا ہے۔ یعنی انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اپنے لیے اللہ کی طرف سے اپنے نام اعمال میں اجر و ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر پاک نبی کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، معلوم ہے کس موقع پہ یہ حدیث نقل کی، جب جناب ابو ذر خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب بندہ جاتا ہے عمر حج پہ اور علماء بتاتے ہیں قرآن پڑھ لیا آپ تھک چکے ہو، نوافل پڑھ لیے تھک چکے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کعبہ کو دیکھتے وہیں جناب ابو ذر مولا علی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف کعبہ ہے اور ایک طرف مولا علی علیہ السلام تھے۔ کسی نے پوچھ لیا اے ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ایک عبادت میں مشغول ہوں۔ پوچھا وہ کون سی عبادت؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی علی ابن ابی طالب عبادت، علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ اس جگہ پہ بتایا وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ بِرَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ عِبَادَةٍ، جو محبت بھری نگاہیں والدین کی طرف اٹھاتا ہے یہ عمل بھی عبادت میں شمار۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرما رہے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مولا نے ارشاد فرمایا ہر چیز میں ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ جو بھی کہیں ان کا کہنا مانو، صرف جب تیرے ماں باپ خدا کی نافرمانی کرنے کو کہیں پھر ان کا کہنا نہ مانو، ورنہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں حتی کچھ مستحبات عبادات بھی ہیں کہ جن میں اگر اولاد مشغول ہو جائے اور والدین کے لیے مشکل بنتی ہو اور وہ منع کر دیں تو حکم ہے کہ ان مستحبات عبادات کو بھی ترک کر دو اور اپنے والدین کی خدمت میں مشغول ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ دیکھیے ذرا والدین کے احسانات کو، جتنے بھی تشریف فرما ہونا، جس ماں کے شکم میں رہے جب بھی اسے کوئی دکھ ہوتا تو اس کی زبان پہ بے ساختہ آتا یا علی۔ جب پیدا ہوا تو ماں کی زبان پہ ہے یا علی۔ جب بچے کو لے کے چلی، بچہ گرنے لگا، اب مسلسل بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کسی ہستی کی طرف میری توجہ دلانا چاہتا ہے، کوئی ہے جس کی محبت کی طرف مجھے، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے ادبوا اولادکم،
بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، علی سے محبت کرے۔ تو جو فرما رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، انہیں پکڑ کے لے کے آتے ہو۔ اب ماں یا باپ لے کے آئے، میں کہتا ہوں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کے جائے، قیمتی جائیدادیں چھوڑ کے جائے، رقبے چھوڑ کے جائے، ترازو لگا لو، ایک پلڑے میں اس رقم اور جائیدادوں کو رکھ لو، دوسرے پلڑے میں اتنی بات رکھ لو جو اس نے گھٹی میں علی کی محبت پلائی۔ یہ کتنا بڑا والدین کا یہ احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں گھٹی میں ہی مولا علی کی محبت ہمیں پلا دی۔ اسی سلسلے میں آپ کو امیر کائنات کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کان امیر المومنین کثیرا ما یقول فی خطبتہ یا ایھا الناس دینکم دینکم، اکثر امیر کائنات اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے لوگوں اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ بات کو سمجھنا، یہ جو ماں باپ نے گھٹی میں مولا علی کی محبت پلائی ہے نا، اب ذرا اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان، محمد رسول اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور دوسری طرف علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر ایمان۔ یہ جو ماں باپ نے دی ہے نا، شکریہ ادا کیجئے ماں باپ کا۔ اس سے آپ کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، یہ پہلی دفعہ یہ حدیث میں مولا کائنات کی اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ یہ جو ماں باپ نے آپ کو مولا علی کی محبت کی طرف میل کیا، امام حسین کی مجالس کی طرف میل کیا، یہ ماں اور باپ کی ان محبتوں اور ان کی اس تربیت کا تمہیں فائدہ کتنا ہے؟ آؤ اس فائدے کو میرے مولا علی بیان کرتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں یا ایھا الناس دینکم دینکم، اے لوگو اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِّنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ۔ آسان کر دوں، ایک ہے مولا علی سے محبت رکھنے والا، ایک ہے مولا علی سے بغض رکھنے والا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ محبت رکھنے والے سے کوئی غلطی ہو گئی، انسان ہے نا، ہو سکتی ہے، اور بغض رکھنے والے نے کوئی نیک کام کر دیا، اچھا کام کر دیا، ادھر غلطی ہو گئی اور اس سے کیا ہو گیا؟ برا کام۔ مولا فرماتے ہیں اپنے عقیدے کا خیال رکھنا، ولایت علی پہ قائم رہنا، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، روز آخرت پر امامت و ولایت پر عقیدہ، اس پہ قائم رہنا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِّنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ، جو اس عقیدے کا مالک ہے اس کا گناہ بھی بہتر ہے اس سے جو بغض علی رکھے اور نیک کام کرے۔ غور فرمانا، ایک ہے جو عقیدہ توحید بھی ٹھیک، عقیدہ نبوت بھی ٹھیک، عقیدہ ولایت و امامت بھی ٹھیک، روز آخرت پر بھی عقیدہ، اور ہو گئی اس سے کوئی غلطی۔ دوسرا وہ ہے جو کیا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس نے کیا ہے اچھا کام، مولا علی تول رہے ہیں، ایک پلڑے میں اس کا گناہ، دوسرے پلڑے میں اس کی نیکی۔ فرماتے ہیں یہ گناہ بہتر ہے اس کی نیکی سے۔ غور فرمانا، یہ گناہ بہتر ہے۔ تولیے اس بات کو، ادھر ہے محب علی، ادھر ہے دشمن علی۔ توجہ فرمائے، محب علی کی نیکی نہیں تولی جا رہی، بات سمجھنا، محب علی کی نیکی نہیں، کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ وہ ایک پلڑے میں۔ جو بغض علی رکھتا ہے اس نے کیا کیا؟ اچھا کام۔ مولا کہتے ہیں یہ بہتر ہے اس سے۔ کیوں؟ دلیل کیا دی؟
فرماتے ہیں وَالسَّيِّئَةُ فِيهِ تُغْفَرُ وَالْحَسْنَةُ فِي غَيْرِهِ لَا تُقْبَلُ۔ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا گناہ توبہ کرنے سے بخشا جائے گا، جو بد عقیدہ ہے اس کی نیکی اس کے منہ پہ وارد کرے گا۔ اللہ صلی علی محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں جو صحیح العقیدہ ہے وہ کرے توبہ، صحیح عقیدہ ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی توبہ کو کیا کر لے گا؟ قبول کر لے گا۔ قرآن پڑھیے نا، جب خدا توبہ قبول کرے گا تو گناہ بھی حسنات میں بدل جائیں گے۔ یہ واضح قرآن مجید کی آیات ہیں۔ جس کے دل میں ہے نا دشمنی علی، اس کی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تو کرے علی سے دشمنی اور پھر اللہ تیری نیکی قبول کر لے۔ اب کہاں بیٹھے ہو؟ ایسی جگہ پہ ہو کہ اس عقیدے کی بنیاد پر زندگی میں جو غلطیاں ہو گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس عقیدے کی بنیاد پہ خدا توبہ قبول کر لے گا۔ اور دشمن علی جو ناز کر رہے اپنی نیکیوں پر اور چاہتا ہے کہ مجھے ان نیکیوں کا اجر ملے، مولا فرماتے ہیں نہیں، لا تقبل منہ، تو دل میں دشمنی علی رکھتا ہے اور نیکیوں کا اجر مانگتا ہے کہ تیرے منہ پر ماری جائے گی۔ اور فرما رہے ہیں نہیں، یہ سب کچھ جو ثمرات مل رہے ہیں یہ کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ والدین کا دیا ہوا سبب۔ اور جو فرما رہے ہیں والدین کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اس دنیا میں اسلام کے احکام نافذ ہوتے ہیں ہر اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس پر اسلام کے احکام کیا ہو گئے؟ نافذ۔ وہ مر گیا، پورے علاقے پر واجب ہے اسے غسل و کفن دیا جائے، اس سے معاملات کرو، اس سے ہاتھ ملاؤ، یعنی 3 باتوں کا خیال رکھے: عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت اور روز آخرت پر ایمان۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے احکام نافذ ہو گئے، لیکن دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے، آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ دنیا میں ان 3 ایمان کی بنیاد پر اسلام کے احکام تو نافذ ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جنت اسی کو ملے گی جو ولایت علی پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا، اہل سنت علماء کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، مستند کتابیں پڑھ کے دیکھیے، نہیں ہے وہ روایات طویل عمر ہو، روزے دار ہو، خیرات کرتا ہو، طواف کعبہ کر رہا ہو، صفا مروہ میں سعی کر رہا ہو اور رکن و مکان کے درمیان بے گناہ مارا جائے، یا علی لم یعالقا لم یشم مرائح الجنہ، تیری ولایت پر ایمان نہیں رکھتا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتا۔ آپ میں سے جن کے والدین نے انہیں مولا علی کی محبت کی طرف مائل کیا، آپ میں سے جن کے والدین نے اسے عزادار بنایا، آپ میں سے جن کے والدین نے اسے ماتمی بنایا، آپ میں سے جن کے والدین نے اسے محبت اہل بیت کی ترغیب دلائی، آج اگر زندہ ہیں تو جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر چلے گئے ہیں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ کے ان کے لیے دعائے مغفرت کر کہ آپ نے کتنی قیمتی چیز دے دی کہ جس کے نتیجے میں میرے گناہ بخشے جائیں گے، جس کے نتیجے میں آخرت میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ یہی وجہ اہل سنت علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اس بات کو کہ آخرت کے دن یہ سوال ہوگا ولایت علی کا۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے معلومات اور جو ہمارے پاس احادیث ہیں ان کے مطابق آخرت میں نہیں، قبر میں یہی سوال ہوگا۔ عقیدہ ولایت کا کہاں پہ ہوگا؟ قبر میں ہوگا سوال۔ خوش نصیب ہیں وہ
جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں. عمر جتنی بھی ہو نا، ماں کی جدائی کا غم بڑا غم ہو. بڑا درد ہوتا ہے. اور یقین جانیے بندے کی 80 سال 90 سال عمر ہو نا، بستر بیماری پہ ہو، ماں دنیا پہ نہ بھی ہو، جب دکھ ہوتا ہے نا منہ سے نکلتا ہے اماں. ماں، لفظ ماں میں ہی کتنی محبت ہے. لیکن آؤ تجھے ان ماؤں کا تذکرہ کروں جو مائیں شب عاشور اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی. جب عاشور کا سورج طلوع ہو نا، میرا لال سب سے پہلے تم اپنی جان مولا حسین پہ قربان کرنا. اے عزیزو، کسی خیمے میں جناب قاسم کی ماں کہہ رہی ہے، کسی خیمے میں علی اصغر کی ماں کہہ رہی ہے. ان ماؤں نے اپنے بچوں کو سمجھایا امام حسین پہ جان قربان کر دینا. یہی تو وجہ ہے جب اصحاب بھی مارے گئے، ہاشم بھی مارے گئے، اور مظلوم کربلا کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہو. وحل من ذاب یغب عن حرم رسول اللہ، اور کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا ہو. اور جب غربت کا استغاثہ بلند ہوا اور آواز خیموں تک پہنچی، نبی زادیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، اس لیے کہ دیکھ رہی تھی اب تو سارے مارے گئے، بچ گیا ہے تو ایک زہرا کا لال. چھوڑا اپنی مقتل کو رائے خیموں میں، اور اس وقت اور کوئی نہیں بچا تھا، وہی جو ننھا مجاہد جسے ماں نے کہا تھا تو بھی مولا پہ جان قربان کرنا، وہی ننھا مجاہد ہاتھوں پہ لے کے فوج اشقیاء کے سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے، فرمانے لگے یا قوم قد قتلتم شیعتی و اصحابی وقد باقی هذا الطفل الصغیر، تم نے میرے اہل بیت کو بھی مار ڈالا، میرے اصحاب کو بھی مار ڈالا. او فوج اشقیاء، میرے پاس تو یہ ایک ننھا بچہ بچ چکا ہے، یہ معصوم بچہ ہے، اسے تو پانی پلا دو. اتنا عرض کرتا ہوں عزادارو، امام مظلوم کربلا کا کوئی